السلام علیکم وعلیکم مظہر السلام. صاحب. وعلیکم السلام محترم. کون کہاں سے؟ میں محمد سہیل کلکتہ سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا, جی اور اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اس کا ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. بڑا انتظار رہتا ہے مولانا صاحب کا اور آپ کا, اور کافی انتظار سے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس پروگرام کو. اللہ کا ہمارا سوال یہ ہے کہ میں چونکہ کارپوریٹ آفس میں کام کرتا ہوں, وقت بہت نکالنا مشکل ہوتا ہے, جی جی لیکن کافی لگاؤ ہے جی اپنے مذہب سے اور اسلام سے. تو چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے آفس میں کام کرتے ہوئے میں کس طرح سے عبادت کر سکتا ہوں. ظہر نماز نہیں پڑھ پاتا, کئی صبح نماز پڑھتا ہوں, تھوڑی بہت تلاوت کرتا ہوں, باقی وقت میں بس ایسے ہی ذکر کرتا ہوں, لیکن نہ نماز پڑھ پاتا ہوں نہ کچھ. ابھی شب برات کا معاملہ ہے, میں کیسے آفس میں رہتے ہوئے شب برات کا جو رکن کو اگر کرنا چاہوں تو کس طرح سے کروں. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر اور شب برات میں بڑا ڈفرینس ہے, تو مجھے یہ بتائیے قرآن کے تفسیر سے کہ قرآن میں ذکر شب قدر کا یا شب برات کا ہے, اور ہمیں اس حساب سے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا کلکتہ سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. ایسے ہی سوال آیا تھا سہیل بھائی کا کلکتہ سے. آفس میں کام کرتے ہیں, کارپوریٹ آفس میں ہیں, صبح کی شام مصروفیت میں گزرتی ہے, تو نماز کے اوقات نہیں نکالتے ہیں, یا کمپنی کی جو بھی پابندیاں ہیں, جو بھی وجوہات ہیں یہ ہیں, تو کیسے نمازیں ادا کریں. نمازوں کا جہاں تک معاملہ ہے, ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, بندہ مومن کے لیے نماز لازم و ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے. تو جب وقت آئے گا تو نماز کو پڑھنا ہی چاہیے ہمیں. ہم اب کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو, ملازمت کی وجہ سے ٹائم اگر نہیں نکل پا رہا ہے تو ہم افسر بالا سے خواہش کر کے کچھ وقت اس کے لیے فارغ کریں, اور کم از کم کچھ نہ صحیح اگر نفل نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو فرض اور واجب اور سنت کو ادا کر لیں. مختصر پڑھ لیں. جماعت میں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا تو تنہا پڑھ لیں, لیکن بہرحال ضرور پڑھ لیں. آگے پیچھے جیسے بھی ایڈجسٹمنٹ ہو, برابر اوقات میں کیونکہ گنجائش ہے اس کے اندر, اس وقت کے اندر پڑھ لیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوں, ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزاریں. جی دیگر بھی سوال یہ تھا بھائی صاحب کا کہ شب قدر کا اہتمام کیسے کریں, اور شب برات کا کیسے اہتمام کریں. قدر اور برات والی رات دونوں کا کیا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے, یا کس کا ملتا ہے؟ دیکھیے, دونوں راتیں بھی عظمت اور فضیلت والی راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا بھی تذکرہ کلام مجید میں فرمایا ہے. سورہ قدر کے یہ تو لفظ قدر کے ساتھ تذکرہ قرآن مجید میں ایک مستقل طریقے پہ اس کی صورت کے نزول کے ذریعے سے ہی ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور شب قدر کی شان بتلاتی ہوئے آگے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ رات ہے. تو قرآن کریم میں دونوں راتوں کا تذکرہ ہے. لیلۃ النصف من شعبان کا تذکرہ لیلہ مبارکہ کے ذریعے سے ہوا, برکت والی رات کہہ کر ہوا, جس میں اللہ نے آگے فرمایا کہ ایک ہر حکمت والے کام کا اس میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, بحقی شریف میں حدیث پاک ہے, کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جتنے آنے والے سال تک پیدا ہونے والے ہیں ان کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے, اور جتنے انتقال کرنے والے ہیں ان کی بھی فہرست مرتب کر دی جاتی ہے. تو فیصلوں کی رات ہے کہہ کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے 15ویں شعبان کا تذکرہ کیا. اور قرآن مجید میں سورہ دخان میں جو 25ویں پارے میں ہے, اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہہ کر اللہ نے بیان کیا. تو لیلہ مبارکہ کی ایک تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر ہی مراد ہے, اور ایک جماعت مفسرین کی لکھتی ہے کہ یہ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہے یہ مراد ہے. اور احادیث کریمہ میں برابر اس کے بارے میں فضیلت وارد ہے. اب رہا شبہ جو پیدا ہوتا ہے, دونوں میں بھی قرآن نازل کیا کہہ کر تذکرہ آ رہا ہے, یہ کیسے؟ تو اس سلسلے میں محدثین کرام نے, مفسرین کرام نے ایک بڑی توجیہ بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ پاک نے نزول قرآن کا فیصلہ فرما کر ملائکہ کے علم میں یہ بات کو لا لیا, ڈکلیئر کر دیا کہ قرآن کو نازل کرنے والا ہے. اللہ پاک نے یہ فیصلہ ظاہر فرما دیا. اس کے بعد شب قدر میں کیا کیا, اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت نامی مقام پر اپنے کلام مجید کو مکمل طور پر منتقل فرما دیا. پھر رفتہ رفتہ رسول کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہونا شروع ہوا, جو 23 سالہ عرصے پر محیط رہا. اس کا دورانیہ 23 سال رہا. مکمل قرآن کریم شب قدر میں
رسول پاک علیہ السلام پر نازل نہیں فرمایا بلکہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل فرمایا، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ تدریجی طور پر 23 سالہ عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ اس طرح کی وضاحت فرمائی ہے مفسرین کرام نے دونوں آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر اور دیگر احادیث کریمہ کو سامنے رکھ کر۔ جی ماشاءاللہ۔